تذکرہ ہو رہا ہے. دیکھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. یہ اسرائیل یاد رکھے. بنی کے معنی اولاد کیا تھے؟ اسرا عبد بمعنی اللہ عبرانی زبان میں، تو اسرائیل کے معنی عبداللہ. عبداللہ یہ لقب تھا یعقوب علیہ السلام کا. یاد رکھیں ابراہیم علیہ السلام کے 2 صاحبزادے تھے. تاریخ یاد رکھیں. بڑے بیٹے کا نام اسماعیل علیہ السلام، جو حضرت ہاجر کے، ہاجر بھی کہتے ہیں ہاجر بھی کہتے ہیں، اصل ہاجر ہے، ان کے بطن اطہر سے تھے، جو آباد ہوئے کس میں؟ خانہ کعبہ عرب میں. ذرا بات کو ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. بات سمجھ گئے؟ دوسرے بیٹے کا نام جو حضرت سارہ علیہ السلام کے بطن اطہر سے تھے، ان کے نام اسحاق. اب اسحاق کے آگے بیٹے تھے یعقوب، جو پوتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. ہم نے خوشخبری دی اسحاق کے ساتھ وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اس پر تعجب کرنے لگے کہ میں بھی بوڑھا اور میری گھر والی بھی بوڑھی، تم تو بڑھاپے کے انتہا کو پہنچ چکے ہیں، اور میں تم اس پر تعجب کرتے ہو، تو اس کے بعد جو اسحاق کا بیٹا پیدا ہوگا تم اس وقت بھی زندہ رہو گے. اور اس کی بھی خوشخبری پیش کی دے دیتے ہیں وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب. پھر یعقوب علیہ السلام کے 12 صاحبزادے تھے. ایک بیوی سے 2 بیٹے تھے، یوسف علیہ السلام اور بنیامین، اور دوسری پہلی بیوی سے تھے 10 بیٹے. 12 ہو گئے. یہ 12 قبیلے بنی اسرائیل میں چلے. تو یا بنی اسرائیل، اے عبداللہ کی اولاد، اے اولاد یعقوب. وہ بات ذہن میں آ رہی ہے؟ یا بنی اسرائیل، ساتھ دیکھو نا جلالین کہہ رہے اے اولاد یعقوب، یعقوب علیہ السلام کی اولاد. اذکروا نعمتی التی، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہے. التی انعمت علیکم، یعنی میں نے جو تمہارے آباء و اجداد پر کی ہے. کیا نعمتی کی ہے؟ فرعون کے ظلم و ستم کے پنجے سے ان کو نجات دلائی. وفلق البحر، آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے. دریا کا پھاڑنا، 12 راستے بننا، 12 قبائل، 12 راستے. وتذلیل الغمام، بادلوں کا سایہ کرنا میدان تیہ میں، تاکہ سورج کے تپش سے اور سورج کی ہیٹ سے محفوظ رہ سکے، اور رقیق بادل تاکہ روشنی بھی آ سکے. اصل بات کو وغیر ذالک بیان تشکروها بطاعتی، میری اطاعت کی کر کے ان نعمتوں کا کیا کرو؟ شکریہ ادا کرو. میری اطاعت کی صورت میں اطاعت کی، گوئے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کیا. نافرمانی نہ کرو. واوفوا بعہدی، اور پورا کرو میرے عہد کو جو میں نے تم سے کیا ہے. یعنی کیا عہد ہے؟ کہ نبی آخر الزمان پر ایمان لانا. من الایمان بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. تمہارے تورات کے اندر، انجیل کے اندر عہد و پیمان لیا گیا کہ اس نبی آخر الزمان پر تم نے ایمان لانا ہے اور ان کی نصرت کرنی ہے تم نے. اصل بات کو ان کی موجودگی میں تمہارا دین نہیں چلے گا. یہودیت نہیں چلے گی، نصرانیت نہیں چلے گی. میری بات سمجھ گئے؟ یہ تم نے عہد و پیمان مجھ سے کیا ہے، تمہارے انبیاء نے بھی کیا ہے. جب میں نے عالم ارواح میں سب کو جمع کیا بات کو، اور میں نے ان سے عہد و پیمان لیا. سب قال اقررتم وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے انبیاء سے عہد و پیمان لیا. وَأَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، ایک رسول آنے والے ہیں سب سے آخر میں. تم نے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے. لام تاکیدیہ، نون تاکید ثقیلہ. سن بات کو تم نے ضرور بضرور
ان کی مدد بھی کرنی ہے اور ان پر ایمان بھی لانا ہے. قال اقررتم، اے میرے انبیاء، کیا تم نے آپ نے اقرار کر لیا؟ قالوا اقررنا، ہم نے اقرار کر لیا. واخذتم علی ذلکم اسری، ہے نا بات کو. یا اللہ، تو لہٰذا وہ تو کہنے لگے کہ ثم جاءکم، وہ تو بہت بعد میں آنے والے ہیں، آخر میں کیسے ایمان لائیں گے؟ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ نے اس کی صورت یہ کی، پھر میں اقرار کر لو. فرمایا کہ اللہ نے جب معراج پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں بھی جا رہے تھے بیت اللہ سے سیدھا، لیکن پہلا سفر کہاں سے کیا؟ مسجد حرام سے بیت المقدس کی طرف، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، اور وہاں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جس میں مثالی کے ساتھ سب کو جمع کیا. اور آپ پہنچے براق لے کر، جبرائیل آپ کے ہمراہ ہیں، براق باندھا، انبیاء استقبال کے لیے وہاں اندر کھٹے، ہے نا بات کو. استقبال کیا، پھر اذان دی گئی اور جبرائیل امین نے اذان دی اشہد ان، اس پر آپ کھڑے ہوئے، توقف کیا. فرمایا کیوں؟ فرمایا کس کا نام لوں؟ یہاں تو اولین اور آخرین جمع ہے. آدم صفی اللہ کہوں یا عیسیٰ روح اللہ کہوں؟ کیا کہوں؟ ابراہیم خلیل اللہ کہوں، اسماعیل ذبیح اللہ کہوں؟ کس کا نام لیا جائے؟ موسیٰ کلیم اللہ. فرمایا جس کے لیے میں نے ان کو جمع کیا ہے اس کا نام لیا جائے. اشہد ان محمد الرسول اللہ. تب نے سب نے جواباً کیا کہا؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. سب ایمان لے آئے. اس لیے آپ نبی الانبیاء ٹھہرے اور امامت بھی آپ نے کی، ہر بات کو، اس لیے آپ امام الانبیاء ٹھہرے. پھر وہاں سے آسمان کی طرف آپ کا روانگی اختیار کی. بات سمجھ گئے؟ تو لتؤمنن کی صورت ہو گئی، ولتنصرن کی صورت کیسی ہو؟ اور میں اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا، قرب قیامت میں آئیں گے. اور ایک روایت میں 33 سال میں اٹھائے گئے، اور وہ مزید 7 سال روئے زمین. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، وہ لوگوں سے ہم کلام کریں گے فی المہد، کس میں؟ پنگوڑے میں، اور بچپن میں بھی کلام کریں گے. وَكَهْلًا، اور کہولت کے زمانے میں بھی کریں گے. اور کہولت کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے 40 سال، تو مزید 7 سال تکلم کریں گے. اور دین محمدی ایک نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، ایک امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے. یہ باتیں میں نے آپ کو اس کے ذہن میں رکھوں. اور ایک روایت میں کہ 40 سال رہے گی، بات سمجھ بات کو، اور دین محمدی کو پھیلائے. میرے بات سمجھ گئے؟ اس لیے اللہ نے عہد لیا، اے بنی میں نے جو تم سے اس کو پورا کرو. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، لہذا جب تم میرے عہد کو پورا کرو گے، میں رب بھی اپنے عہد کو پورا کروں گے. جو میں نے تم سے عہد کیا ہے وہ کیا ہے؟ کہ اس نبی پر، نبی آخر زمان پر ایمان لاؤ گے تو تمہیں دوہرا اجر ملے گا. ایک اپنے آسمانی کتاب پر عمل کرنے کی وجہ سے، اور اپنے نبی پر ایمان لانے کی وجہ سے، اور دوسرے نبی کے آخر زمان پر ایمان لانے کی وجہ سے، اور اس قرآن کو اپنانے کی وجہ سے. بات سمجھنے بات کو، دوہرا اجر ملے گا. اوفی بعہدکم، میں پورا کروں گا اپنے تم سے جو عہد ہے اس کو پورا کروں گے. الذی عہدت الیکم، جو میں نے تم سے کیا ہے وہ کیا ہے؟ من الثواب علیہ، ثواب کیا ہے؟ بدلہ کیا؟ بدخول الجنہ. اچھا، وہی آیا فرابون، اور مجھ سے ڈرو، یعنی میرے ترک وفا میں میرے ذات سے ڈرو، دون غیری، خوف میرے ذات سے اختیار کرو. اگر عہد توڑا تو پھر میرا عذاب بھی کیا ہے؟ سخت ہے. مجھ سے ڈرو، لوگوں مخلوق سے نہ ڈرو. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور ایمان لاؤ جو میں نے قرآن اتارا ہے، یہ ایسا قرآن اتارا ہے مصدقا لما معکم، جو قرآن مصدق ہے، تصدیق کرنے والی کتاب ہے جو تمہارے پاس ہے. تورات کے قرآن موافق ہے. کیوں؟ کہ توحید و نبوت کے موافقت کر رہا ہے. قرآن تمہارے نبی کا تذکرہ کر رہا ہے، قرآن توحید کا تذکرہ کر رہا ہے. تمہارے تورات کے اندر بھی اللہ کی وحدانیت کا درس ہے، اور تمہارے تورات کے اندر نبی پر ایمان لانے کا درس ہے. لہٰذا یہ قرآن موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا بھی قائل ہے.
اس کی موافقت کرتا ہے اور توحید کے ہر بات کو موافق ہے۔ ولا تکونوا اول کافر بی، اور تم نہ ہو جاؤ سب سے پہلا کافر اہل کتاب سے، کیونکہ تمہارے بعد جو آئیں گے وہ تمہارے پیچھے چلیں گے۔ اے اہل علم، اے تورات والو، تم سب سے پہلے کافر نہ بنو۔ اگر تم نے انکار کیا تو پیچھے تمہارے متبعین آئیں گے، وہ تمہیں دیکھا دیکھی اس قرآن سے انکار کرنے والے ہو جائیں گے، سن بات کو، اور اس نبی کا انکار کر بیٹھیں گے، اور سب سے پہلے مجرم تم ٹھہرو گے، سن بات کو، کیونکہ فَإِسْمُهُ عَلَيْكُمْ، ان کا گناہ بھی تم پر ہوگا، تم نے ان کا راستہ روکا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي وَلَا تَسْتَبْدِلُوا بِآيَاتِي، میرے آیاتوں کو تبدیل نہ کرو جو تمہاری کتاب میں من نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات جو تمہاری کتاب کے اندر موجود ہیں، اور اس کو تھوڑی سی دنیا کی قیمت دے کر اس کو تبدیل نہ کرو۔ اپنے ریاست کے فوت ہونے کے اندیشے سے، اپنے نذرانے کے فوت ہونے کے اندیشے سے کہ ہماری گدی ختم ہو جائے گی، یہ ٹھیکیداری تو ہماری تھی، انبیاء ہمارے خاندان میں آتے رہے بنی اسرائیل میں، اور اگر ہم حقیقت بیان کریں گے، تورات کے احکام کو واضح کریں گے، تو یہ لوگ ہماری غلامی چھوڑ دیں گے، کیونکہ مدینے میں تو ان کی سیادت تھی، ان کے مدارس تھے، سر بات کو ایک علمی تفوق تھا اور اپنی ایک سیادت تھی۔ اگر ہم تورات کے احکام کو واضح کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو، یہ تو ان کے غلامی میں چلے جائیں گے، تو ہمارے نذرانے کیا ہو جائیں گے؟ وہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ اپنے ریاست کا اندیشہ تھا، اس کے فوت ہونے کا اندیشہ تھا، اور پیٹ کا مسئلہ تھا، جیسے آج کل پیٹ کا مسئلہ ہے، سر بات کو، یہ درگاہوں میں آپ کو حقیقت کیوں نہیں بیان کرتے؟ تو پھر تو ان کے نذرانے بند ہو جائیں گے۔ یا عرس میلے تو اسی بنیاد پر لگتے ہیں کہ اس بنیاد پر پیسے بٹورنے کی کوشش کرتے ہیں، مثلا بات کو، اگر یہ نہ ہو تو ان کے پاس پھر مکھیاں پھریں گی، پھر پیسہ کہاں سے آئے گا؟ یہ سب دکانداری ہیں، یہود کی طرح ان کے نقش و قدم پر ہیں۔ یہودی بھی یہی کہ ہمارے لیے پھر سیادت ختم ہو جائے گی اور ہمارے نذرانے بند ہو جائیں گے، اور میں ایسا نہ کرو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي، نہ تبدیل کرو اب میرے آیاتوں کو جو تمہاری کتاب کے اندر من نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بات سمجھ گئے ہوئے؟ ثمنًا قلیلا، تھوڑی سی قیمت لے کر، عوضاً یسیرا من الدنیا، دنیا کا تھوڑی سی قیمت دے کر، نذرانہ لے کر میرے آیاتوں کو تبدیل نہ کرو۔ اوہو، بات سمجھ بات کو، اے لا تکتموہا، میری آیاتوں کو نہ چھپاؤ، کیوں؟ خوفاً فوات ما تاخذون، جو تم من سفلتکم، جو آپ نے نیچے طبقے سے جو تم لیتے ہو، اس کے فوت ہونے کے اندیشے سے، اس کے فوت ہونے کے اندیشے سے سب کچھ کر رہے ہو، نذرانے بند ہو جائیں گے۔ وہی آیا فتقون، مجھ سے ڈرو، یعنی اس بارے میں مجھ سے ڈرو۔ ولا تلبسوا ولا تکتموا الحق، اور حق کو نہ ملاؤ، جو تم پر اتارا گیا جو حق، اس کو نہ ملاؤ کس کے ساتھ؟ بالباطل، باطل کے ساتھ جو تم گھڑ رہے ہو، بات کو الذی تفترونہ، میرے بات سمجھ گئے؟ صفات کو بدل دیتے تھے۔ آپ کا صفات میں سے کیا ہے؟ آپ کے کنگریالے بال، جعد الشعر، شمائل ترمذی میں آپ پڑھ لیں گے، جعد الشعر، کنگریالے بال ہیں، نبی آخر زمان کے ہوں گے، انہوں نے لکھ دیا سبط الشعر، سیدھے بالوں والے ہوں گے۔ وہاں یہ تھا کحل العینین، نبی آخر زمان کی آنکھیں بالکل سیاہ ہوں گی، سفیدی خوب سفیدی، سیاہی خوب سیاہی، کحل العینین، انہوں نے لکھ دیا تورات کے اندر ازرق العینین، کہ وہ نیلی آنکھوں والے ہوں گے، جیسے انگریز کی آنکھیں، ہے نا بات کو۔ وہاں کان رسول اللہ ربعہ، میانہ قد کے ہوں گے، نہ لمبے نہ ٹھگنے، میانہ قد کے ہوں گے، انہوں نے وہاں لکھ دیا طویل القام، لمبے تڑنگے ہوں گے۔ اس طریقے سے صفات کے اندر تبدیلی کر کے جب لوگ دیکھیں گے تورات کو اور آپ کے ذات اقدس کو دیکھیں گے، نقشہ وہ نہیں ہوگا، اس کی اتباع نہیں کریں گے۔
چند ٹکوں کے خاطر، چند پیسوں کے خاطر یہ کردار ادا کر رہے تھے. بات کو سمن